My story is the story of forgotten people and the voice of the voiceless. Ladies and gentlemen, this is The Voice. اچھا فرقان، آپ ہمیں یہ بتائیں جو پاکستان کی کرنٹ سچویشن چل رہی ہے، جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں انفلیشن ریٹ کہاں سے کہاں پہنچ گیا ہے، مہنگائی اتنی ہے، پیٹرول نہیں مل رہے، جو دیہڑی دار بندہ ہے ڈیلی ویجز والا ان کا جینا مشکل ہو گیا ہے، تو آپ اس میں کس کا قصور سمجھتے ہیں؟ ہماری جو کرنٹ گورنمنٹ ہے پی ٹی آئی کی، ان کا قصور ہے، پچھلی گورنمنٹس کا قصور ہے؟ کیونکہ ہم یہی سنتے رہتے ہیں کہ پچھلی گورنمنٹ نے یہ کر دیا، پچھلی گورنمنٹ نے یہ کر دی، جس وجہ سے ہمارے پہ یہ کرائسس آیا ہے، تو آپ کے ویوز کیا ہیں اس پہ؟ اچھا، میرا جو ہے اس کے اوپر بڑا واضح اور کلیئر اس کے اوپر میری ہے انڈرسٹینڈنگ، وہ یہ ہے کہ آپ اسٹیٹس کے اوپر بات کریں. دیکھیں، ہم لوگوں کے ملک کے اندر جو ہے وہ سب سے بڑا ایشو جو ہے وہ ایشو یہ ہے کہ آپ ایک نیریٹو بلڈ کرتے ہیں میڈیا کے تھرو. ٹھیک ہے، اس کو آپ میسیج کو آپ برین واش کر دیتے ہیں، بہت بڑے اسکیل کے اوپر برین واشنگ ہوتی ہے. ان کو آپ ایک نیریٹو بلڈ کرتے ہیں، اس کے بعد لوگوں کو دماغ میں وہ فیڈ کرتے ہیں کہ یہ بندہ چور ہے، فلانا چور ہے، یہ ہے، اس کی وجہ سے یہ سب اپنے آپ کے جو ساری ناکامی کی وجوہات ہوتی ہیں وہ آپ ساری کسی اور کے اوپر ڈال دیتے ہیں، بجائے اس کے کہ آپ اپنے اوپر ایک سینس آف رسپانسبلٹی لیں. آپ ایک رسپانسبلٹی اپنے اوپر لیں اور اس کے بعد اس کے اوپر آپ سلوشن لے کر آئیں، بجائے اس کے کہ آپ پرابلمس لے کے آ رہے ہیں. ٹھیک ہے، سب سے پہلے تو ہم اس چیز کو کلیئر کریں کہ ہمیں اس طرح کی اپروچ سے جانا چاہیے جس کے اندر ہم لوگ سلوشن اورینٹڈ ہوں، نہ کہ دوسروں کے اوپر بلیم کرتے جائیں بار بار. اب آپ نے پوچھا ہے کہ اس میں کس کا کتنا رول ہے، تو اس میں بتاؤں کہ اگر آپ پچھلی 2 گورنمنٹس کو انالائز کریں، ابھی ایک تو ریسنٹ جو ہے وہ پی ٹی آئی کے، اس سے پہلے جو تھی وہ پی ایم ایل این کی تھی، اور اس سے پہلے پیپلز پارٹی تھی. ٹھیک ہے، تو 3 گورنمنٹس کے ٹینیورس کو ہم لوگ انالائز کرتے ہیں، یعنی کہ پچھلے ٹوٹل 13 سال بن گئے آپ کے. تو اس میں آپ یہ دیکھیں کہ جب پیپلز پارٹی گئی ہے، ان کے دور حکومت کے اندر جو تھی وہ 10% انفلیشن وہ چھوڑ کے گئے تھے، یعنی کہ جس کو ہم عام زبان میں مہنگائی کہتے ہیں، مہنگائی وہ 10% کے اوپر تھی. ٹھیک ہے، اس کے بعد جب پی ایم ایل این آئی تو وہ مہنگائی ڈاؤن ہو کے 2.5-2.5% کے اوپر آ گئی تھی، اور اس کے بعد وہ تھوڑی تھوڑی گریجولی بڑھ کے، تو جب پی ایم ایل این کا ٹینیور ختم ہوا ہے تو وہ کہیں پہ 5.8 اور 6% کے درمیان پہ تھی. ٹھیک ہے، جو انفلیشن ریٹ تھا جس کو آپ مہنگائی کہتے ہیں. اب جو مہنگائی ہے لاسٹ منتھ کی، ابھی نومبر ہے تو اکتوبر کی آپ کی 17% مہنگائی ہے، جو کہ اس وقت زندگی میں میرے خیال ہے ایک ہی دفعہ زرداری کے دور حکومت میں آئی تھی اس لیول کی. وہ اس لاسٹ منتھ میں ہم لوگوں نے دیکھی ہے 17%. اب آپ میڈیا دیکھیں تو میڈیا پہ وہ یہی کہیں گے کہ یار وہ فلانا چور ہے، یہ چور ہے، وہ چور ہے. تو بھائی آپ سلوشن لے کے آئیں، یہ نہ ہمیں بتائیں کہ پرابلم کیا ہے. ٹھیک ہے، پرابلم سب کو پتہ ہے کہ پرابلم کیا ہے، لیکن آپ کو اس کے لیے اکنامکس آنی چاہیے. ٹھیک ہے، آپ کے پاس اکنامکس کے کوئی بندے ہی کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے، آپ ہر کچھ عرصے کے بعد آپ کا فائنانس منسٹر چینج ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ان کو آپ کے انرجی اور پاور سیکٹر میں جتنی بھی آپ کے لوگ آئے ہیں، ان سب نے آپ کو اتنا بڑا، جتنا پہلی حکومتوں نے آپ کو لوٹا ہے اس سے زیادہ اپنے پیسے ضائع کر دیے. ٹھیک ہے، آپ کے فضول ڈیسیجنس کی وجہ سے جتنا ملک کو نقصان ہوا ہے قومی خزانے کا، وہ اتنا کرپشن سے نہیں ہوا پچھلی حکومتوں کے. اس کی وجہ میں آپ کو ایک چھوٹی سی بھی اگزامپل دے دیتا ہوں. ایک ایل این جی جس میں شاید خاقان عباسی کو انہوں نے بار بار عدالت میں بھی گھسیٹ بھی رہے تھے کہ اس نے بہت لمبا کوئی 10 سال کا کانٹریکٹ کیا ہے 10% پہ یا 11%، اس طرح کی کوئی فگر تھی، اور 10 سال کا اس نے کر دیا جو کہ بہت مہنگا ہے. اور جو ہے وہ پاکستان کو بڑا نقصان ہوا ہے اس چیز کا کہ 10% پہ کر دیا، اور بہت لمبا کانٹریکٹ کر دیا. اس کانٹریکٹ کی وجہ سے جو 7 ٹرمینلز ہیں ہمارے، جو پی ایم ایل این نے بنائے تھے 7 ٹرمینلز. ٹھیک ہے، اس میں کسی کی سائڈ نہیں لے رہا، لیکن میں آپ کو ایک چیز بتا رہا ہوں جو کہ آن گراؤنڈ جو چیزیں ہوئی ہیں. ٹھیک ہے، تو 7 ٹرمینلز پہ جو ہمارے ویسلز آ رہے ہیں نا، شپس آ رہے ہیں یہ ایل این جی لے کر، ٹھیک ہے، وہ 7 آ رہے ہیں ہمارے اسی 10% کے ریٹ پہ جو پی ایم ایل این نے اپنے گورنمنٹ میں لیا تھا. ٹھیک ہے، ایل این جی، اور آج وہ سب سے سستی ترین ایل این جی ہے پوری دنیا میں جو کہ ہم لوگ کنزیوم کر رہے ہیں.
وہ لمبے کانٹریکٹ کی وجہ سے جس کے بیسس میں آپ نے اس کو پکڑ کے شاہد خاقان کو اندر کر رہے ہیں کہ بھی عدالت میں چکر لگوا رہے ہیں کہ بھی کیا کہہ رہے ہیں، وہ آج ایک بلیسنگ ہے پاکستان کے لیے کہ ہمیں سب سے سستی پوری دنیا میں LNG مل رہی ہے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں حکومت نے کیا کیا۔ جو PTI کی حکومت ہے اس نے کیا یہ ہے کہ شاہد خاقان کو غلط پروف کرنے کے لیے اس نے کانٹریکٹ ہی نہیں کیا، وہ آن سپاٹ LNG خریدتا جا رہا تھا، یہ خرید رہے تھے، اور وہ اس پرسنٹیج سے جو فرض کریں کہ اگر وہ $13 پہ پاکستان نے لانگ ٹرم کانٹریکٹ کیا تھا، اس کے بعد آپ نے آن سپاٹ جو ہے LNG خریدتے رہے آپ لوگ صرف اس لیے تاکہ آپ پروو کر سکیں کہ وہ لانگ ٹرم کانٹریکٹ اور وہ جو پرائز تھی وہ بہت زیادہ تھی اور ایک کیس بلڈ اپ ہو سکے، لیکن وہ نہیں ہو پایا۔ اس ٹائم پہ بھی پاکستان کو جو سب سے سستا ریٹ مل رہا ہے وہ اسی وجہ سے مل رہا ہے کیونکہ وہ لانگ ٹرم کانٹریکٹس جو ہم لوگوں نے کیے تھے LNG کے، ٹھیک ہے، $13 کے حساب سے۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے اس کے بعد کوئی کانٹریکٹ کیا ہی نہیں، ٹھیک ہے، اور جو کیا ہے اب آ کے وہ بھی $27 کے اوپر آ کے کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اتنا بڑا جو آپ نے نقصان اٹھایا ہے، تقریباً 3 سال آپ لوگوں نے جو ہے وہ کوئی کانٹریکٹ ہی نہیں کیا۔ کیوں نہیں کیا؟ سب سے پہلے تو ہمیں اس چیز کی اوپر ویزیبلٹی اور کلیئرٹی ملنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد 3 سال ہو گئے آپ گورنمنٹ میں، ٹھیک ہے، آپ کو یہی نہیں پتا کہ آپ کے ملک کی کنزمپشن کیا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کے ملک کی کنزمپشن اگر 12 ویسلز تھی، 12 کارگوز کی آپ کی کنزمپشن تھی، تو آپ نے 10 کیوں منگوائے اس سال، ٹھیک ہے۔ اس سے ہوا کیا، میں آپ کو اس کی ایک لے مین ٹرمز میں ایکسپلین کر دیتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ آپ نے اپنی کیپیسٹی جو آپ کی کنزمپشن تھی اسے آپ نے کم منگوایا کارگو، ٹھیک ہے۔ 12 کی بجائے آپ نے 10 منگوائے۔ 10 کی وجہ سے ہوا یہ ہے کہ اب ہم لوگوں کو ایز اے ملک پاکستان پورے کو سفر کرنا پڑ رہا ہے گیس کی شارٹیج سے، ٹھیک ہے، جو کہ اب ہمیں مطلب ہے کہ ٹائم ٹیبل ایک شیڈول ملا ہے کہ 3 ٹائم آئے گی اسٹارٹنگ فرام 1 دسمبر، ٹھیک ہے۔ تو یہ کیوں ہوا ہے؟ ہم اس کی مطلب ایک سزا کے طور پہ بولتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے بعد یہ ہوا ہے کہ اس کمی کو پورا کرنے کے لیے جو ہمارا پاور سیکٹر تھا جو کہ بجلی بناتا تھا، ٹھیک ہے، بجلی پہلے بنتی ہوتی تھی ڈیزل پہ، PMLN آئی، اس نے اس ڈیزل سے پاور پلانٹس کو شفٹ کیا LNG کے اوپر، کیونکہ ڈیزل کے اوپر جو تھا وہ بجلی بہت مہنگی پڑ رہی تھی، ٹھیک ہے۔ تو LNG کے اوپر بجلی سستی بنتی آ گئی، تو انہوں نے پلانٹس کو LNG کے اوپر شفٹ کیا۔ انہوں نے اب LNG پوری منگوائی نہیں ہے۔ اب وہ ہوا یہ ہے کہ پاور سیکٹر نے ابھی کل پرسوں اعلان کیا کہ ہم لوگ جو ہے وہ نہیں لیتے، ٹھیک ہے، ہم لوگ یہ LNG نہیں لیتے، ہم آپ لوگ جو ہے وہ گھریلو صارفین کو یہ گیس دے دیں ہماری سے بھی۔ اب ہوگا یہ کہ بجلی ڈیزل پہ بنے گی، ڈیزل پہ بنے گی تو مہنگی بنے گی، ٹھیک ہے۔ آلریڈی IMF نے آپ کو کہا کہ بجلی مہنگی کرو، اب کاسٹ بھی اوپر جائے گی اور IMF کا ریٹ کی وجہ سے وہ بھی اوپر جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ کے کمپاؤنڈ افیکٹ ہو جائے گا۔ اس کے بعد آپ کی بجلی مہنگی ہوگی، آپ کی انڈسٹری کو ہٹ کرے گی، ٹھیک ہے، جو بھی آپ کی ایکسپورٹس ہونی تھی، ٹیکسٹائل آپ نے ابھی اٹھایا تھا اس کو، اب اس کو بھی بجلی مہنگی جائے گی، گیس اس کو مل نہیں رہی، ایکسپورٹس کو ڈائریکٹ ہٹ لگے گا اس کے اندر، ٹھیک ہے۔ اس کا لنکیج آپ سمجھ لیں کہ آپ نے صرف ایک غلطی کی اور اس غلطی کا کتنا بڑا نقصان ہے، ٹھیک ہے۔ وہ غلطی یہ تھی کہ آپ نے ٹائم کے اوپر امپورٹ نہیں کیے جو LNG کے کارگو سے۔ اب وہ ہوگا یہ کہ ایکسپورٹ کم ہوگی، آپ کی امپورٹ زیادہ ہو جائے گی، امپورٹ زیادہ ہوگی تو آپ کا ڈالر اوپر نکل جائے گا۔ ابھی جس طرح ڈالر 175 177 کے درمیان میں، تو وہ ڈالر کے روپے کے اوپر اور زیادہ پریشر آئے گا آپ کے، کیونکہ آپ کی ایکسپورٹ کم ہو جائے گی، پروڈکشن کم ہوگی، کیونکہ آپ کے پاس LNG نہیں ہے، آپ کے پاس بجلی کے یونٹ اور مہنگا ہو گیا، ٹھیک ہے۔ تو آپ انٹرنیشنل مارکیٹ کے اندر کمپیٹ نہیں کر سکتے۔ تو میرا جہاں تک خیال ہے وہ یہ ہے کہ آپ جو ہے بجائے ایک یہ نیریٹو بلڈ کریں ہر وقت کہ جی وہ فلانا چور ہے، یہ ہے وہ ایک علیحدہ چیز ہے، اس کے بجائے آپ قوم کو ایک ایسا راستہ دکھائیں کہ ہر بندہ جو ہے وہ ایک بزنس اونر بنے، ایکسپورٹ کی طرف جائے، ٹھیک ہے۔ یہ ایک سلوشن ہے کہ آپ لوگوں کو ایکسپورٹ لوگوں کے لیے آسانی پیدا کریں، ٹھیک ہے۔ مہنگائی آپ کی جو سب سے بڑا ایشو اس وقت چل رہا ہے وہ اسی لیے چل رہا ہے کیونکہ آپ غلط ٹائم پہ IMF کے پاس نہیں، تھوڑا سا پہلے IMF کے پاس چلے جاتے تو آپ کے پاس ایک تھوڑا بہتر کرنٹ اکاؤنٹ ہوتا ہے ان کو دکھانے کے لیے، اور کیونکہ آپ دیکھیں آپ ایک ایسے ہی میم کسی بینک کے پاس جاتے ہیں لون، تو بینک آپ کو جج کرتا ہے کہ آپ کیا اس کا لون واپس کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔
اگر آپ اس کا لون واپس کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں تو وہ آپ کو سخت سے سخت کڑی سے کڑی شرائط لگائے گا، ٹھیک ہے، اور وہ یہ بھی ہو سکتا ہے آپ کو لون نہ دے، ٹھیک ہے. اور اگر آپ جو ہے وہ بالکل فارغ حالت میں کسی بینک کے پاس جا رہے ہیں تو وہ آپ کو یہ بھی کہے گا کہ آپ تم نے صبح 7 بجے سے لے کے شام 4 بجے تک لائٹس آف رکھنی ہے، تم نے دن میں 3 دفعہ لائٹس آن کرنی ہے، تم نے اپنے گھر کا راشن بھی آدھا کر دینا، ٹھیک ہے. وہ کہے گا کیونکہ وہ آپ کو لون دے رہا ہے اور اس کو پتہ ہے کہ آپ اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ آپ واپس کریے وہ، ٹھیک ہے. تو جب پاکستان جب پی ٹی آئی کی گورنمنٹ آئی تھی اس وقت پوزیشن ان کی بہت بہتر تھی آپ کی پوزیشن سے. اب تو IMF ان کو لون ہی نہیں دے رہا، اب اتنی منتیں کہہ رہے ہیں ان کی. تو اس وقت اگر یہ لے لیتے تو ان کو بہتر شرائط کے اوپر لون ملتا جس کی وجہ سے مہنگائی کم ہوتی. آپ سمجھ آپ کی مہنگائی کم ہوتی کیونکہ آپ کی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ڈفرینٹ ہوگی کیونکہ آپ کی پوزیشن بہتر تھی. اب آپ کی پوزیشن ڈفرینٹ ہے، آپ کی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز اتنی ہی سخت ہیں اور اتنا زیادہ آپ کے اوپر جو ہے نا وہ سختی کے ساتھ امپلیمنٹ کرایا جائے گا. ایک تو یہ ہو گیا. دوسرا یہ ہو گیا کہ آپ اب لون لیں گے، ٹھیک ہے، لون لے کے آپ اب اس لون کا کیا کریں گے؟ اس کی جو پچھلی قسطیں ہیں ان کا سود اتاریں گے یا آپ اس کو یوٹیلائز کریں گے صحیح طریقے سے، ٹھیک ہے، یا آپ اپنے انکمپیٹنٹ بندوں کو وہ فنڈس دیں گے اور وہ پھر سے غلط جگہوں پہ لگائیں گے کہ جس طرح یہ ہر بندے کو انہوں نے سستی مرغیاں اور وہ مرغیاں ایک مرغا اور پتلی 3 مرغیاں انہوں نے مارکیٹس میں فلڈ کر دی تھی. اب اس کے اوپر 1000 روپے میں آپ کو سوچیں کہ دیسی مرغیاں 1000 روپے کے اندر 1 مرغا اور 3 مرغیاں دے رہے تھے، انہوں نے مارکیٹ میں فلڈ کر دی. لوگوں نے کیا کیا، کسی نے بھی ان کو آگے نہیں بڑھایا، مرغیوں کو لوگ کھا گئے. 1000 روپے کی 4 آپ کی مرغیاں بنتی ہیں، لوگوں نے کہا بازار سے لینے کے بجائے ہم کھا گئے اس کو. I got broads in Atlanta, just to throw in the family, credit cards and the scammers, hitting the licks in the bank, legacies. لوگ تو کھا گئے. تو اس طرح کی غلط اور بیوقوفانہ چیزیں کرنے سے آپ صرف پیسے ضائع کریں گے، ٹھیک ہے. ابھی آپ افغانستان میں جو ہے وہ بے شمار پیسہ بھیج رہے ہیں، بے شمار اناج بھیج رہے ہیں، ٹھیک ہے، اس طرح کی چیزیں بھیج رہے ہیں. آپ کے پاس کچھ نہیں، ٹھیک ہے. آپ کو پہلے سب سے پہلے اپنے آپ کو اپنے گھر کو آرڈر میں لانا پڑے گا. اس کے بعد آپ اپنے پڑوسیوں کو دیکھیں، پہلے اپنا تو دیکھیں نا. آپ اپنے ڈالر وہاں پہ اسمگل ہو رہا ہے آپ کی نالائکی کی وجہ سے، گندم اسمگل ہو رہا ہے آپ کی نالائکی کی وجہ سے، چینی اسمگل ہو رہی ہے آپ کی نالائکی کی وجہ سے. آپ نے صرف اپنے پی ٹی آئی نے ایکسپورٹس کے چارٹ کو انکریز کرنے کے لیے شوگر، ویٹ اپنے پہلے 2 سالوں میں اتنی زیادہ ایکسپورٹ کر دی کہ بعد میں انہوں نے دیکھا کہ ہمارے پاس تو اپنے لیے نہیں بچا. پھر انہوں نے وہی ویٹ اور وہی شوگر واپس امپورٹ کی اس سے زیادہ پرائز کے اوپر، ٹھیک ہے. تو اب آپ یہ سوچیں کہ اس میں کتنا نقصان ہوا. آپ مجھے یہ بتائیں کہ جتنا ہم لوگوں نے کرپشن میں پیسہ کھایا ہے وہ زیادہ ہے کہ جو بیوقوفیوں سے پیسہ ضائع کر رہے ہیں یہ زیادہ ہے؟ یہ تو بلینز آف اس میں ضائع کر رہے ہیں کہ جو ایک جھٹکے کے اندر آپ نے LNG کا غلط فیصلہ لیا، بلینس آف ڈالرز آپ کو اس کے اندر نقصان ہوئے، ٹھیک ہے. آپ نے اپنا اناج اور ویٹ اور یہ ساری چیزیں باہر ایکسپورٹ کر دی، بلینز آف روپیز کا آپ کو نقصان ہو گیا اس کے اندر ایک جھٹکے کے اندر. آپ نے مہنگی واپس خریدی اور وہ بھی باریک چینی جو لوگ خرید ہی تھے، ٹھیک ہے. اس کے بعد اب آپ یہ دیکھیں کہ IMF کا آپ کہتے ہیں کہ اس میں مہنگائی کیا ہے. IMF تو بالکل بول رہے ہیں لیکن پوری دنیا میں اس ٹائم پہ سب لوگ قرضے کے اوپر سب لوگ چل رہے ہیں. امریکہ ٹریلینز آف ڈالرز مقروض ہے، ٹھیک ہے، ڈفرینٹ ملکوں کا. اس میں سے چائنا اس کا سب سے بڑا وہ قرضہ دینے والا ملک ہے تو اس کو امریکہ میں. لیکن اسے قرضہ لینا بری چیز نہیں ہے، قرضہ لیں، لیکن آپ اس کو اب اس کی بالکل ایک بیسک ایگزامپل یہ ہے کہ آپ بینک سے لون لیں، ٹھیک ہے. آپ کے پاس بزنس پلان ہو، ٹھیک ہے. بزنس پلان اتنا افیکٹو ہو کہ آپ نے بینک سے لون لیا، آپ نے فیکٹری کھڑی کی اپنی اور آپ نے اس کو ایک کامیاب بزنس بنا دیا اور اس میں سے آپ نے پیسے جنریٹ کیے، ٹھیک ہے. آپ نے لون لیا تھا لیکن آپ نے پیسے جنریٹ کیے اور آپ نے لون واپس کر دیے، ٹھیک ہے. تو ہمیں یہ والی اسٹریٹجی کرنی پڑے گی. یہ نہیں کہ آپ لون لیں اور ادھر سے پیسے آپ نے جنریٹ کریں. آپ کو ایک میں آپ کو بات کر رہا ہوں یہ ہے کہ اس وقت جتنا انہوں نے شور مچایا ہوا ہے نا چور کا، ان کو شور مچانا چاہیے کہ ہر بندہ اپنا بزنس کھولے، ہر بندہ ایکسپورٹ کرے. را مٹیریل آپ کا سارا امپورٹ ہوتا ہے، آپ لوگوں کو انیبل کریں کہ را مٹیریل یہاں پہ بنے. آپ لوگوں کو کہیں کہ وہ فیکٹریاں کھولیں، چھوٹی سی کمرے میں ایک فیکٹری کھول لیں جو جس کی کیپیسٹی جتنی، ٹھیک ہے. آپ جتنا لوگ اس کے بعد آپ لوگوں کے ایکسپورٹ کریں کیونکہ جب تک آپ کا بیلنس آف ٹریڈ جو ایکسپورٹس ہیں وہ امپورٹ سے زیادہ نہیں ہوگی آپ کے پاس ڈالر آئے گا نہیں، ٹھیک ہے. ڈالر آپ نے لے کے آنا ہے،
ٹھیک ہے, مہنگائی کم ہوگی. اور آپ یہ کہتے ہیں کہ یار پوری دنیا میں مہنگائی ہوئی ہے, دنیا میں پیٹرول مہنگا ہے, تو یہ سب فراڈ ہے. ٹھیک ہے, آپ کمپیئر کر ہی نہیں سکتے کہ پاکستان میں ایک مرغی جو ہے وہ 300 روپے کلو ہے اور امریکہ میں وہی مرغی جو ہے وہ 600 روپے کلو ہے, تو اس کا مطلب امریکہ زیادہ مہنگا ملک ہے. آپ اس میں نہیں کمپیئر کر سکتے. ٹھیک ہے, کیونکہ امریکہ میں اوور آل اکانومی کا سائز بہت بڑا ہے. ٹھیک ہے, بہت بڑا, یعنی کہ اس کی جو سرکولیشن ہو رہی ہے اکانومی میں پیسے کی وہ بہت زیادہ ہے, لوگوں کی پرچیزنگ پاور بہت زیادہ ہے. ٹھیک ہے, اگر آپ پیٹرول کا یا چکن کا کمپیریزن کرتے ہیں تو آپ یہ بھی دیکھیں کہ ان کا عام مزدور جو ہے وہ $4,000 کماتا ہے. $4,000 پاکستانی 6 لاکھ روپے بنتے ہیں, اور یہاں کا عام مزدور 17,000 روپے کماتا ہے. تو اس چیز پہ پھر کمپیریزن کریں نا. کمپیریزن تو ایسا ہوتا ہے, یہ نہیں ہوتا کہ آپ جو ہے ایک اس پہ کہیں کہ یار ادھر چکن پاکستان میں سستا ہے, ادھر چکن مہنگا ہے تو ادھر زیادہ مہنگا ہے, ایسے نہیں ہوتا. بالکل. تو ایٹ دی اینڈ آپ کا کیا انالیسز ہے, کیا رائے ہے کہ یہ گورنمنٹ اگلا 1 سال 1.5 سال کچھ پرفارم کر پائے گی یا وہ امید بالکل ختم ہو چکی ہے؟ دیکھیں, امید مجھے بالکل ختم ہو گئی, اس لیے کیونکہ انہوں نے جو اسٹیپس لینے تھے نا, دیکھیں ریزلٹس جو آنے تھے وہ 5 سال کے اینڈ میں آنے تھے, 4 سال اور 5ویں سال میں آنے تھے. وہ تب آتا ہے کہ اگر یہ پہلے سال میں بہت سارے میئرز لے لیتے, پہلے سال میں ان کو سمجھ ہی کچھ نہیں آئی, دوسرے پہ بھی نہیں آئی, اور انہوں نے بیوقوفیاں اور بلنڈرز مارے ہیں. ٹھیک ہے, LNG والا بلنڈر مارا ہے, اس کے بعد آپ کے ڈفرینٹ بے تحاشا چیزوں میں بلنڈرز مارے ہیں. ٹھیک ہے, امپورٹ ایکسپورٹ میں بلنڈرز مارے ہیں انہوں نے, ہر چیز کے اندر. ٹھیک ہے, تو IMF کے پاس نہ جا کے بلنڈرز مارے ہیں. اب یہ لیں گے تو اب تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آخری سال کے اندر یا چوتھے 5ویں سال کے اندر یہ اس کو واپس ریکوپ کریں. یہ نہیں ہو سکتا, یہ امپاسبل ہے. اور یہ ایک بدقسمتی ہے پاکستان کی کہ ہمیں جو ہے وہ مطلب ایک بار پھر سے بے وقوف بنایا گیا, وہ بھی میڈیا کے تھرو. اتنی زیادہ میڈیا برین واشنگ ہوئی ہے کہ لوگ عام ہر بندے کو یہی لگا ہے کہ یار میری جیب میں ڈاکہ ڈال دیا. ایسے انہوں نے وہ پوری پکچر بنائی ہے کہ وہ لٹے رہا ہے, وہ لٹے رہا ہے, اس نے لوٹ کیا پاکستان. لوگوں کو یہ لگا کہ یار شاید میرے اپنے اکاؤنٹ سے کوئی پیسے نکال کے لے گیا, تو لوگ اس وجہ سے اتنا وہ ایک ہائپ کریٹ ہوگی کہ لوگ برین واش ہو گئے. کیونکہ دیکھیں اس گورنمنٹ کی میں آپ کو بتاتا ہوں, انہوں نے جو سائیکالوجی کھیلی ہے وہ فیئر ٹیکٹکس کے اوپر کھیلی ہے. یعنی کہ لوگوں کو ڈراؤ تو لوگ, جب آپ کسی کو ڈراتے ہیں نا تو وہ آپ کی زیادہ بات سنتا ہے. ٹھیک ہے, کسی چیز سے آپ کسی کو ڈرائیں گے نا تو وہ آپ کو اتنے زیادہ اٹینشن سے سنے گا. انہوں نے ایسا ڈرایا, ان کو ایسا حکومت نے لوگوں کو ڈرایا کہ یار ادھر ڈاکہ پڑ گیا, ادھر ڈاکہ پڑ گیا. لوگوں نے کہا یار نہیں ہماری جیب سے ڈاکہ نکل گیا, تو وہ اس وجہ سے لوگ آرام سے برین واش ہوئے. ٹھیک ہے, چلیں یار, تھینک یو سو مچ اتنی ڈیٹیل انالیسز کا. تھینک یو فرقان, اللہ حافظ.